السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مجھے دعا کرو، میں آپ کی دعا قبول کروں گا۔ تو اللہ سے دعا کرنا یہ عبادت کا ایک اہم حصہ ہے، اس وجہ سے کہ دعا مخ العبادہ، خود اللہ کے رسول نے کہا کہ دعا خود عبادت ہے۔ دعا بہت بڑی عبادت کا اہم حصہ ہے، اس وجہ سے کہ نماز بھی اللہ کی دعا، اللہ کے ساتھ دعا کرنا ہے، آپ کا روزہ بھی اللہ سے دعا کرنا ہے، آپ کا حج کا پہنچنا اور آپ کا زکوٰۃ دینا، یہ تمام چیزیں دعاؤں کے ساتھ متعلق ہیں، اس کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ تو ہر عبادت میں دعا کا تعلق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ دعا ہم تک پہنچا دی ہیں جو کچھ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ سکتا ہے، جو کچھ انسان کی زندگی میں جو بھی حصے میں مصیبتیں اور پریشانیاں آتے ہیں، ساری چیزوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دعائیں سکھا دی ہیں جو ہم اپنے طرف سے کرنے سے ہماری خاص دعائیں ہو جاتی ہیں۔ مگر چند ایسے دعائیں بھی ہمارے ساتھ ہیں جو ضعیف حدیث میں پائی جاتے ہیں اور وہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک دعا کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بازار جاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے۔ یہ حدیث ترمذی اور حاکم میں موجود ہے، جو ابن باز رحمہ اللہ نے اس کی سند کو ضعیف ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اور دوسرے علماء نے بھی اسے ضعیف ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ جب ہر چیز کا ایک مقصد ہے تو اشرف المخلوقات انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہر موقع پر اسلام آپ کا خیال رکھتا ہے تو کیا اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے؟ اسلام کے متعلق کسی بھی طرح کا سوال ہو، آپ ہم سے پوچھیں، ہم آپ کا جواب دیں گے۔ تو یہ دعا لوگوں کے پاس بہت مشہور ہے، مگر جبکہ یہ حدیث بہت ضعیف ہے۔ تو اس ضعف کو بتانے کے لیے، ضعیف حدیث ہے اس چیز کو بتانے کے لیے میں خاص طور پر یہ دعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے سامنے یہ دعا موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے جب بھی بازار میں داخل ہوتے، بازار کی طرف جاتے، تو اللہ کے رسول دعا پڑھا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد ویحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور اس کے بعد یہ بھی الفاظ اس میں زیادہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہزار گناہ، یعنی کئی ہزار گناہوں کو معاف کرے گا، کئی ہزار نیکیاں آپ کی بڑھیں گی، اور کئی ہزار درجے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بڑھائے گا۔ یہ تین آفرز ایک دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں۔ تو اگر یہ حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہوتی تو ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہوتا تھا، مگر چاہیے کہ جہاں پر بڑے بڑے محدثین علماء اسے بتا دیے کہ ضعیف ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت ذکر کریں گے، ہر حالت میں ذکر کریں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر اسی طرح کریں گے جو سنت طریقے سے ثابت ہو۔ اگر اس میں ضعف ہے، اس میں کسی طرح کی بدعت اور اس میں کسی طرح کا خلط ملت ہے، کسی دوسروں کی ملاوٹ ہے، تو ہم کو اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے طرف سے چاہے تو دعا کریں، مگر یہ ضعیف چیزیں، یہ بدعتی چیزیں جو لوگ اپنی طرف سے بنائے ہوئے، ان چیزوں کا اہتمام نہ کریں۔ تو یہ دعا کو مکمل میں رکنے کو تو نہیں کہتا، مکمل چھوڑنے کی بات تو نہیں کرتا، اس حدیث میں ضعف ہے۔ یہ حدیث ہے مگر ضعیف حدیث سے ثابت ہے، اس وجہ سے آپ اس کو زیادہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ چند ایسے دعائیں ہیں جو باہر کی شر سے اور باہر کی چیزوں کی حفاظت سے اور آپ کی چیزوں میں برکت کے لیے دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں جو آپ کے لیے بہت فائدہ ہے۔ اس کا ترجمہ الحمدللہ ہر کوئی انسان جانتا ہے، بہت ہی کھلے الفاظ ہیں، ہر مسلمان اس کے ترجمے کے جانتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں ترجمہ کرتا چلوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت، اسی کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ ہوا حی، اور وہ زندہ ہے، کبھی نہیں
مرتا اور اسے کبھی موت نہیں آتی، بیدہ الخیر، اسی کے ہاتھ میں ہر طرح کی خیر ہے، ہر طرح کی بھلائی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس طرح اس کا ترجمہ بہت آسان ترجمہ ہے۔ اس دعا آپ پڑھنا اور نہ پڑھنا، یہ علماء کا قول ہمارے سامنے موجود ہے کہ ضعیف حدیث ہے، مگر ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ آپ اس کا بہت خیال رکھیں کہ ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے رہیں، مگر جو دعائیں لوگ اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، جو احادیث میں ثابت نہیں ہیں، اس سے بچنے کی مکمل کوشش کریں۔ اللہ ہم صحیح بات کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے اور بری چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔